سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ سلسلہ واقعات آخرت میں ہم اس مقام پر پہنچے کہ دن قیامت جب میدان محشر سجے گا، گواہوں کو، انبیاء کو برسر میدان بلایا جائے گا، مجرمین ایک طرف آئیں گے۔ اب ان مجرمین میں کوئی ایسے ہیں جن کے لیے باقاعدہ اعلان ہو چکا ہوگا کہ اب ان کی کوئی بھی بچنے کی صورت نہیں، بلکہ انہیں ابد الآباد کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پہلے ان مجرمین کا تذکرہ اور واقعہ قرآن پاک سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جن کا حساب کتاب ہونا ہے اور ان سے کوئی سوالات ہوں گے۔ تو پہلے وہ مجرم جنہوں نے شرک کیا تھا ان پر دفعات ایسے نافذ ہو گئے کہ آج ان کے بچنے کی، راہ پانے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے کہ ایسے لمحات نہ آنے پائیں کہ جس میں ہر طرح سے امیدوں کی راہیں بند کر دی جائیں کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرفتار کیا جاتا ہے۔ جس طرح کے حدیث پاک میں آیا، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کریم دن قیامت ارشاد فرمائیں گے، ابعث بعث النار، کہ آپ ایک آگ کا لشکر تیار کریں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام پوچھیں گے، وما بعث النار، اے اللہ کے، اے میرے اللہ، کہ لشکر جہنم کا کیسے تیار کیا جائے؟ تو جواب ملے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو گرفتار کر لو اور ایک کو چھوڑتے جاؤ۔ تو بس یہ اعلان سننے کی دیر ہوگی کہ سارا میدان محشر سہم جائے گا، لوگ پریشان حال ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، یہی وہ لمحہ ہے، اتنا دردناک لمحہ ہوگا کہ اگر کوئی بالفرض وہاں بچہ ہوتا نا تو وہ بوڑھا ہو جاتا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، یہ اعلان سن کر رو رو کے، کیونکہ جب سیٹیں کم ہوں، کینڈیڈیٹ زیادہ ہوں تو ظاہر ہے پھر یہ خطرہ تو پڑتا ہے نا کہ میں نے کم از کم اس سیٹ پر نہیں آنا۔ اب جنت کی ایک ہی سیٹ بچی ہے اور 999 اس کے مقابلے میں جہنم کی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کوئی خوش نصیب ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ اکرام کو پریشان دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 999 یاجوج ماجوج سے ہوں گے، اور ایک جو ہوگا تم سے ہوگا، باقی لوگوں سے ہوگا۔ تو یوں ایک لشکر جہنم کا، اس کا مطلب یاجوج ماجوج جو انسانوں کی ایسی قوم آئے گی، ایسے شرارتی ہوں گے کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب کتاب انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس زمین پر ایسی کوئی انسانیت رہتی ہے کہ جن کے اور جانوروں میں کوئی خاص فرق نہیں سوائے شکل کے، ان کو جہنم کا لشکر بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خود اتنا زیادہ فساد کرتے ہیں زمین پر۔ مفسدون فی الارض، زمین کے بہت بڑے فسادی ہیں۔ اللہم حفظنا من، اللہ ہمیں زمین پر فساد کرنے والوں میں سے نہ بنائے۔
اور زمین پر اصلاح کرنی ہے جی۔ وقت تھوڑا ہے اور منزل بڑی لمبی ہے، سفر بہت لمبا ہے، اور تھوڑے سے وقت میں ہمیں تیاری دے دی گئی ہے، اور تیاری بھی بڑے عجیب عجیب پیکیجز کے ساتھ دے دی گئی ہے۔ اب وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو اپنے لمحات کو ضائع نہیں کر رہے ہوں گے دنیا میں۔ یہاں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، گزر جائے گا۔ بیماری اور صحت یہ بھی آتی رہتی ہے، گزر جائے گی۔ کئی نشے و فراز لگتے ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے۔ خوشیاں بھی آئیں گی، غمیاں بھی آئیں گی، یہ بھی گزر جائیں گے۔ بس مومن وہ ہے جس کے قدم کو کوئی چیز لرزا نہ سکے، جس کے قدموں کو کوئی ہلا نہ سکے۔ جتنے بڑے سے بڑے مصائب آئیں، تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف نگاہ رکھتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ بس مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہٹنے نہیں پاتا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہ مومن کی شان ہے کہ میں ایک ہی قدم پر کھڑا رہوں گا، وہ قدم میرے اللہ کی عبودیت کا ہے۔ میں اپنے اللہ کی عبادت میں ہی ہر لمحہ گزاروں گا، چاہے وہ حالات جیسے بھی ہوں۔ تو لہذا ان لوگوں کی طرح اللہ ہمیں نہ بننے دے جو مجرم ہیں۔ پھر مجرموں میں سے وہ مجرم جن کا پوچھ بھی نہیں ہوگی، اور انہیں بغیر پوچھے کے ہی، بغیر حساب کتاب کے ہی جہنم کا ایندھن بننا ہوگا۔ اب قرآن پاک نے کوئی اس ترتیب کے ساتھ چند ایسے مجرمین کا ذکر کیا ہے جو پہلے نمبر کے مجرم ہیں۔ ان کی الگ الگ کیٹیگریاں ہیں، درجات ہیں، دن قیامت جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئیں گے۔ مثلا ایک ہے مطلق مجرمین۔ مطلق مجرم اس کو کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کی نہ مانی تھی، وہ چاہے جس انداز میں بھی تھا، کافر تھا، مشرک تھا، مجرم تھا، بدعتی تھا، کوئی بھی تھا، اس نے قرآن کی نہیں مانی تھی۔ سارے قرآن کو نہیں مانا تھا، تھوڑے قرآن کو نہیں مانا تھا، چند احکام کو نہیں مانا تھا، قرآن کے مقابلے میں دوسروں کی مانتا رہا۔ وہ اگرچہ اس کی قسمیں زیادہ ہیں، لہذا ان کو مطلق مجرم کہا جاتا ہے۔ مطلق مجرم کے جو احوال ہوں گے وہ اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ اب ان میں سے بڑا بھی مجرم ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی مجرم ہو سکتا ہے، لیکن سارے مجرمین میں ایک چیز قدر مشترک ہے۔ کیا جی؟ کہ انہوں نے کس کی اتباع کی تھی۔ یہی یہ جو حساب کتاب سے پہلے جو بڑے بڑے مجرمین کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن نے ان کو بڑی عجیب ترتیب کے ساتھ ذکر کیا۔ مثلا سورۃ البقرہ میں جن کا ذکر آتا ہے وہ یہاں ہے مطلق مجرمین۔ یہ آیت نمبر 165 سورہ البقرہ۔ اب مجرمین مطلق کون سے ہوتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں بنا رکھے ہیں کئی الہ اندادن، کئی شریک اللہ کے مقابلے میں بنا رکھے ہیں۔ اللہ کے سامنے کینڈیڈیٹ، برابر کے بھائیوال، یہ انہوں نے الہ بنا رکھے ہیں۔ ند اس شریک کو کہتے ہیں جو ایک تو مشرک رکوع سجدے کے لیے شرک کرتا ہے نا، تو اس کو بھی ند کہتے ہیں، وہ الہ ہوتا ہے۔ لیکن ند ایک مطلق لفظ ہے، ہر قسم کا مشرک اس کے اندر جو بھی الہ بناتا ہے، مثلا رکوع سجدے کا شرک کیا اس نے، یا حکم ماننے کا شرک کیا، اتباع کرنے کا شرک کیا، کسی طریقے کا شرک کیا، تو وہ اس کے شریک کو کہا جاتا ہے ند، جمع انداد ہے۔ یعنی اس کے اندر توحید حاکمیت بھی موجود ہوتی ہے اور توحید الوہیت بھی موجود ہوتی ہے۔ ند کے مقابلے میں شریک کا لفظ آتا ہے اور جمع اس کی شرکاء آتی ہے۔ قرآن وہ عموماً وہاں بولتا ہے جہاں پر رکوع سجدے کا اور ظاہری عبادات، دعا اور پکار کا جب شرک کیا جاتا ہے۔
تو دعا اور پکار کا شرک کیا جائے نا، اس وقت الہ کا نام بنتا ہے شریک، اور قرآن کے اصطلاح میں شرکا ان کو کہا گیا ہے۔ اور جب رکوع سجدے کے علاوہ کسی بھی چیز میں اللہ کا شریک بنانا، مثلا حکم ماننے میں، اتباع کرنے میں، تو اس وقت الہ کا معنی ہوتا ہے ند۔ وہ چونکہ ند بنانے والی زمین کی اکثریت ہے، اور اس میں چھوٹے مشرک بھی آ جاتے ہیں اور بڑے مشرک بھی آ جاتے ہیں، توحید الوہیت کے منکرین بھی، توحید حاکمیت کے منکرین بھی آ جاتے ہیں۔ لہذا مطلق مجرمین کے لیے لفظ انداد کا بولا، اور لفظ انداد کا قرآن پاک کی ان صورتوں میں آتا ہے جہاں قوانین کے اندر شرک کیا جائے، جہاں بات ماننے میں شرک کیا جائے، جہاں اطاعت میں شرک کیا جائے، تو قرآن نے ان صورتوں کے اندر لفظ انداد کو لایا ہے۔ بہرحال یہ ایک تفسیر کا سبق ہے، تو یہاں انداد سے کم از کم یہ اشارہ نکل آیا کہ یہاں ہر قسم کے مجرمین کی پیشی لگ رہی ہے، یہ ان کو خطاب ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور یہ جو ند ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندے ہوں، کیونکہ بندہ کسی کی بھی اتباع کر لیتا ہے، وہ چاہے اپنی قوم کی، چاہے اپنے وطن کی، چاہے اپنے عدلیہ کی، چاہے اپنے قانون کی، چاہے اپنے ملاؤں کی یا اپنے پیروں کی، اور عباد الصالحین، جن، فرشتے، ان کے پیچھے چلا جائے تو یہ سارے کے سارے مشرکین آ جاتے ہیں۔ جبکہ شرکاء تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جس طرح عباد الصالحین کو بنایا جائے یا کوئی ہستیوں کو الہ بنایا جائے، جبکہ ند کے اندر وطنیت بھی آ جاتی ہے، قومیت بھی آ جاتی ہے، دنیا کا قانون بھی آ جاتا ہے۔ جس طرح دہلی ہے نا، اب ان کو اس لحاظ سے مشرک کوئی نہیں کہے گا کہ انہوں نے رکوع سجدے میں اللہ کا شریک بنایا تھا، کیوں جی؟ کہ یہ رکوع سجدہ مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کو مشرک کہا جائے گا باعتبار ند کے، کہ انہوں نے انداد بنا رکھے ہیں۔ انداد یہ ہے کہ مشرک اس طریقے سے ان پر جرم، فرد جرم، شرک عائد کیا جائے گا کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے قانون کو بالادستی بنائی تھی، اور وطنیت کو انہوں نے الہ بنایا تھا، جی وطن کے لیے جان قربان کریں گے۔ حالانکہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، وطن کے لیے نہیں، اسلامی وطن کے لیے جان قربان کریں گے، یہ لفظ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کو بچانے کے لیے جان قربان کریں گے۔ ابھی وطن کے لیے تو کافر بھی جان دیتا ہے، تو کیا پھر وہ عبادت بن جائے گی؟ وہ وطن کو الہ سمجھتا ہے، اپنے جھنڈے کو سلام کرتا ہے، اس کی عبادت سمجھتا ہے۔ اور حالانکہ مومن جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، چاہے زمین کے جس کونے میں بھی ہو، اللہ کے حکم کو بچائیں گے، وطن بچے یا نہ بچے، دین کو بچنا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں پر انداد کا لفظ ہے، اور یہ جو مطلق مجرمین ہوں گے انہوں نے ند بنا رکھے تھے اور ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ فرمایا اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ مومن وہ اللہ کی محبت میں انتہائی تیز ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ایسے ظالموں نے جب دیکھنا ہے عذاب کو، اس وقت ان کی حالت دیکھے کوئی، کاش کہ اس وقت ان کی حالت کوئی دیکھے کہ جب انہوں نے عذاب کو دیکھنا ہے تو اس وقت یہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کاش ان القوت للہ جمیعا، آج تو ساری کی ساری طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی بھی طاقت ہماری دنیا کی آج سامنے نظر نہیں آئی، نہ مال کی طاقت، نہ وطن کی طاقت، نہ قوم کی طاقت، نہ اپنے بڑوں کی طاقت، نہ اپنے قانون کی طاقت، نہ اپنے اسلحہ کی طاقت، کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں۔ زمین والے مجرمین نے جتنی طاقتیں جمع کی تھی اللہ کے مقابلے میں، اور انہی پر ان کو ناز تھا۔ جس طرح کے حکومتیں کفار کی ہوتی ہیں نا، انہیں ناز ہوتا ہے اپنی نفریوں پر، اپنے اموال پر، اپنے ملک پر، اپنی قوم پر، انہیں ناز ہوتا ہے۔ جبکہ ملک، قوم، مال، اولاد، نفریاں یہ طاقت کا مرکز تو نہیں ہے، ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو لہذا آج انہیں نظر آ جائے گا کہ دنیا میں جسے ہم طاقتور چیز سمجھتے تھے اور اسی پر مرتے مٹتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہم نے اللہ کی باتوں کی اتباع چھوڑ دی تھی، آج تو نظر آ رہا ہے ساری زیرو ہو گئی ہے،
ان میں کوئی کسی کے اندر کوئی کمال نہیں تھا. کمال صرف اور صرف وہاں ہے جو اللہ کے ساتھ لگ گیا. ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. طاقتیں تو اللہ کے لیے ہیں لیکن آج اللہ ہمارے لیے شدید العذاب ہے. طاقتیں تو اللہ کے لیے لیکن آج اللہ ہمارے لیے غفور الرحیم نہیں بلکہ آج تو شدید العذاب ہے. کہا گیا تھا ان کو زمین پر, کہا گیا تھا انہیں دنیا میں کہ دیکھو کوئی چیز بڑی نہیں ہے, سب سے بڑا اللہ ہے. روزانہ 5 ٹائم انہیں کہا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کوئی انہیں بتایا جا رہا تھا ہر چیز زیر دست ہے, زبردست ذات صرف اللہ کی ہے. لیکن جو مجرم ہوتا ہے وہ صرف ایک اسی اعلان سے غفلت کا شکار ہوتا ہے. وہ اپنے روپے پیسے کے پیچھے, اپنے سٹیٹس کے پیچھے, اپنی وطنیت, قومیت, مال دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. وہاں اللہ کے احکام کی پاسداری ہو یا نہ ہو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. نعوذ باللہ. بھئی یہ زندگی تو جانور کی زندگی ہے, لیکن جانور میں کم از کم نافرمانی تو نہیں نا. یہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے. وہ بھی صبح اٹھتا ہے کھانے کی فکر, یہ بھی صبح اٹھتا ہے تو اپنے کھانے کی فکر, رات سویا تب بھی کھانے کی فکر. جو جانور بھی رات کو آرام کرتا ہے تو اسی فکر کے اندر کیا رات میرے لیے کیا ہوگا. وہ کھانے کے انتظار میں اسی کی ٹوہ میں صبح شام لگا رہتا ہے. اور حالانکہ زمین پر ہم اس لیے نہیں آئے, یہ تو صرف جسم کی تعمیر ہو رہی ہے. یہ روزی روٹی, گھر روٹی, کپڑا, مکان, یہ صرف اس جسم کی تعمیر ہو رہی ہے. جبکہ یہ جسم کہاں جائے گا جی؟ اس نے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے. تو بھئی اس چیز کے اندر کمال پیدا کریں جس کو کوئی زوال نہیں لگے گا, جو ایک حالت میں بدل کر دوسری حالت میں چلی جائے گی. وہ ہے ہماری روح جو اس زمین پر رہے گی دنیا والی حیات میں. پھر جب اس زمین سے نکلے گی اس جسم کو چھوڑ دے گی تو ایک اور حیات میں وہ چلی جائے گی. اس کے اوپر ایسا زوال نہیں آنا. اس کو کمال اگر لگاؤ گے تو وہ کمال میں بڑھتی چلی جائے گی. اس کو رتبے ہی رتبے ملنا شروع ہو جائیں گے. اس کے اوپر یہی فنا ہے کہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلی جائے. یہ اس کی فنا ہے. حقیقی اس کو کمال مل رہا ہے اگر وہ اللہ کی اتباع میں رہتی ہے یہ روح. اور اگر یہی روح اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن جائے تو اسے ابد الآباد کا زوال لگ جاتا ہے. تو آج جو دنیا میں طاقتیں جمع کر رہے ہیں کسی قسم کی کوئی طاقت ہو, آپ انصاف سے بتائیے, دیکھ لیجئے کوئی بھی بندہ باہر نکلتا ہے نا تو وہ کیا سمجھ کر باہر نکلتا ہے؟ مجھے طاقت جمع کرنی ہے. کیا جی؟ پیسے کی طاقت ہے, علم کی طاقت ہے. علم بھی بعض اوقات یہ کمرشلائز ہو چکا ہے, وہ بھی پیسے کے لیے. نعوذ باللہ. تو ان ترقیوں میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے جبکہ یہ ترقیاں نہیں ہیں, یہ تو فانی ہو چکی ہیں. یہ خود بھی مانتے ہیں آپ کہ دیکھیں اگر زمین کی ڈگریاں حاصل کرتے کرتے 16 سال لگ گئے, کیا پتا ہے کہ اگلے دن موت آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو بندہ کہے گا جی کوئی پتہ نہیں, ہو سکتا ہے موت آ جائے. بھائی جب موت آ جائے تو بندہ دکان سے وہ چیز خریدتا ہی نہیں ہے جس کی گارنٹی وارنٹی نہ ہو. تو بندہ کہتا ہے میں اس چیز کو کیوں خریدوں, گھر جا کر ہی خراب ہو جائے, چھوڑو اس کو, میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. اور جو خامخواہ رسک لیتا ہے تو ہر کوئی کہے گا بھائی تجھے اپنے پیسے کی کوئی فکر نہیں ہے, رسک لے رہا ہے, چیزیں گھر جا کر خراب ہوگی. اتنے مہنگے پیسے نہیں صرف کرتے ایسی چیزوں پر, تو فضولیات میں ہی لوگ اس کو شمار کرتے ہیں. تو کیوں ہم اپنی ایسی زندگی کے لیے ترقیاں اکٹھی کریں جن کو جب زوال لگے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہمیں وہ ترقیاں اکٹھی کرنی ہے جن کو کبھی انشاءاللہ زوال نہ لگے, ہمیشہ کمال ہی کمال لگتا جائے. اور وہ ترقیاں کیا ہیں؟ اللہ کی باتوں کی اتباع کرنے میں. تو اب یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ آج تو طاقت اللہ کی, ہمارے لیے تو عذاب ہے, تو اس وقت ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو تو وہ کہیں گے, فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب وہ لوگ برات کر جائیں گے الذین اتبعوا جن کو پیشوا بنایا گیا تھا, آج وہ ہٹ جائیں گے من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جو ان کے پیروی کرنے والے تھے. آج پیشوا جن کو زمین کا بنایا گیا تھا, جن کے سامنے جھکا کرتے تھے,
جن کی ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں اور جنہیں بڑا سمجھا جایا کرتا تھا، آج جب وہ دیکھیں گے نا کہ آج ہم سے یہ پوچھ بھی نہیں رہے، دنیا میں تو کہتے تھے بس یہ آپ ہمارے بندے ہیں، لوگ کہتے خدا کے بندے ہیں، نہیں جی نہیں یہ ہمارے بندے ہیں، نعوذ باللہ بندے اس کے بن کر رہے، تو آج وہ جو کٹ جائیں گے نا ان سے تو عذاب سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تھی، کس چیز کی؟ اللہ کو چھوڑ کر ہر قسم کی اتباع اس میں شامل ہے، بس صرف اتباع نہیں تھی تو اللہ کی نہیں تھی، لوگوں کی تھی۔ وقال الذین اتبعوا، اس لیے اس کا مفعول ذکر نہیں ہے کیونکہ عمومیت کی بنا پر بھی حذف کیا جاتا ہے، مفعول کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں حد درجے کا، کمال درجے کا مفعول موجود ہے۔ کیا جی؟ کہ یہاں پر ہر قسم کے متبعین مراد ہیں، انہوں نے ایک اللہ کی نہیں مانی تھی، زمین پر ہر چیز کی مانی تھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کہیں گے ہیں کاش ایک دفعہ ہمارے لیے پلٹ کر جانا ہوتا دنیا میں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم بھی ان سے اسی طرح کٹ کے رہتے جس طرح کہ ہم سے کٹ کر جا رہی ہیں۔ انہوں نے تو بڑے دعوے کیے تھے ہمارے ساتھ رہو گے بڑے فائدے ملیں گے، کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آیا، کاش ہمیں ایک دفعہ زمین پر جانا مل جائے تو ہم کمال اتباع کریں گے، تو صرف اور صرف اللہ کی کریں گے، ان کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے۔ فرمایا اب یہ باتیں تو کر رہی ہیں لیکن ہو نہیں سکے گا یہ کہ دنیا میں لائے جائیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کو ان کے اعمال دکھا رہا ہے حسرت کی وجہ سے، کہ حسرت اور افسوس میں ہی صرف یہ رہیں گے، یہ ہوں گے مطلق مجرمین۔ یہ بڑے بڑے مجرمین کا چونکہ واقعہ آج میدان محشر میں بڑے بڑے مجرمین کی پوچھ ہو رہی ہے، کیونکہ ان سے مزید زیادہ زیادہ سوال نہیں ہونے، بس ان کو ان کے سامنے ان کے جرم کر کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ سوالات تو اور حساب تو ان سے ہونے ہیں جن کے ترازو رکھے جائیں گے، جن کے لیے کچھ تولا جائے گا، کفار اور مشرکین کے لیے کوئی چیز نہیں تولی جائے گی، کیونکہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے تو کوئی ترازو ہی نہیں ہے، ان کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ لیکن ان کو اتمام حجت تو دنیا میں کرایا گیا تھا، آج صرف اسی اتمام حجت کی ایک دفعہ ان سے زبان سے اقرار کروایا جا رہا ہے۔ یہ ہوں گے مطلق مجرمین، بڑے چھوٹے اس کے اندر آ گئے۔ اب ایک خاص قسم کے مجرم ہوں گے، وہ مجرم جو مشرکین بالعباد الصالحین تھے، جنہوں نے نیک لوگوں کو اللہ کا شریک سمجھا ہوا تھا۔ اب ان کا ذکر اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کی اس سے اگلی جو سورت آتی ہے جس میں ایک ایسا واقعہ موجود ہے، وہ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس میں اللہ کریم ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اب یہ حسن ترتیب قرآن پاک کی دیکھیے، قرآن نے جن مجرمین کا ذکر کیا، پہلے مطلق مجرمین کے لفظ اتباع کے ساتھ، کہ متبع کس کے تھے، بس ان مجرم ساروں کا خیال یہ ہوگا، جتنے بھی مشترک قسم کے مجرمین کا خیال یہ ہوگا کاش اللہ کی مان لیتے، اتباع اتباع اتباع، وہ اللہ کی ہی کر لیتے، اللہ کی باتوں کی کر لیتے، صرف اتباع کو لے کر رونا رویا جا رہا ہوگا۔ تو یہ بڑے مجرم، اب آگے جی اس کے بعد بڑے مجرم وہ جو خاص قسم کے مجرم ہوں گے، یہ تو مطلق مجرم تھے، اب یہ خاص قسم کے مجرم کون سے جی؟ مشرکین بالعباد الصالحین۔ اب ان کا واقعہ دیکھیے جی، کہ جو گواہیاں پوری ہو رہی ہوں گی اور اس کے بعد حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے پہلے جنہیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، یہ ان مجرمین کا ذکر ہے، پہلے مطلق مجرمین اور اب مشرکین بالعباد الصالحین۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے صرف ان مجرمین کے نام بھی یاد رکھ لینے ہیں تاکہ لوگوں کو سنائیں اس حسن ترتیب کے ساتھ جو قرآن خود بیان کرتا ہے۔ یہ دیکھیے جی سورہ یونس آیت نمبر 28 میں فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 28 میں فرمایا
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ سورہ یونس آیت نمبر 28۔ جس دن ہم جمع کریں گے انسانوں کو، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، پھر ہم انہیں کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم، یہیں ٹھہرے رہو، انتم شرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے شرکا بھی یہیں ٹھہرو۔ یہ اللہ کریم نے سورہ یونس میں واقعہ بیان کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ سورہ یونس میں یہ واقعہ آ رہا ہے، حالانکہ سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران میں آنا چاہیے، یا اس کے ساتھ ہی مجرمین کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سورت کا دعویٰ آپ کو یاد ہوگا، التصدیقات الالہیہ۔ تصدیقات الالہیہ میں سب سے بڑی تصدیق کیا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑی تصدیق یہ ہے۔ تو اس کے مقابلے میں سب سے بڑی تکذیب کیا ہے جی؟ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور اللہ کے پیارے بھی اللہ کے شریک ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سب سے بڑی تصدیق کے مقابلے میں سب سے بڑا جھوٹ اس کا رد کیا جا رہا ہے، اور اس تصدیق کا نفاذ کیا جا رہا ہے جو تصدیق زمین پر مشرکین نے نہیں مانی تھی۔ اب ان کی زبان سے اسی تصدیق کو نشر کروایا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، اور قرآن پاک کے الفاظ میں توجہ کرنی ہے کہ جمع تو ساروں کو کیا جائے گا، لیکن وہاں پر جو للذین اشرکوا جو ہوں گے نا مشرک، اب ان کو باہر نکالا جا رہا ہے کہ پہلے تمہارے ساتھ گفتگو کر دیں گے، باقیوں کا کیا کرنا ہے جی؟ ان کے احوال کچھ آپ نے اجتماعی صورت میں دیکھ لیے، اور کچھ کے احوال الگ الگ کر کے پیش ہونے۔ یہ مشرکین یعنی دہریے نہیں، مشرکین، خاص مشرکین کو یہاں پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اب دہریوں کا کیا کیا جائے گا؟ ان کے حالات بھی قرآن خود ذکر کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی تو بغیر حساب کتاب جہنم جانا ہے نا۔ ان کے حوال تو قرآن وہاں بھی الگ بیان کرتا ہے۔ اب مشرکین کے حوال ذرا دیکھیے، اللہ فرمائے گا تم بھی اور تمہارے شرکا بھی ٹھہرے، اور یہ مشرکین فرسٹ کلاس مشرک ہیں۔ یہ فرسٹ کلاس مشرک یعنی اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو فرمایا یہ ہے تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شرکا بھی ٹھہرے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے۔ کیا جی؟ کہ جیسے ہی مشرک آئیں گے ان کے شرکا کو بھی ہم بلائیں گے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، اور یہ ان کے نیک اور سچے وہ انبیاء اور اولیاء ہستیاں مراد ہیں جن کو لوگوں نے شریک بنایا تھا۔ یہاں پر برے الہ ان کا ذکر نہیں ہے جن بروں کو لوگوں نے الہ بنایا تھا، سچوں کو جن کو الہ بنایا تھا نا جی، لیکن ان کی الوہیت تو سچی نہیں تھی نا، الوہیت تو سچی اللہ کی ہے۔ تو اب ان کو بھی کھڑا کیا جا رہا ہے، صرف یہاں پر کیونکہ وہ گواہی دینے تو آئے ہوئے ہوں گے نا جی، تو اس لیے ان کو یہاں پر کھڑا تو کیا گیا ہے کیونکہ ان کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے، اور سامنے سے گزرتے ہوئے کہیں گے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، اللہ یہ ہیں ہمارے شریک۔ تو فرمایا جائے گا کہ پھر ٹھہرو ادھر ہی، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرمائیں گے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے شریک، کیا تم ان کے شریک ہو؟ فَزَيَّلْنَا، جھگڑا پڑ جائے گا۔ جھوٹ ان کا جیسے ہی باہر نکلے گا مشرکین کا، تو نیک لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، اچھا ہم آئے تو تھے زمین پر شرک کی تردید کے لیے، آئے تو اسی لیے ہے نا انبیاء اولیاء۔ اب اولیاء انبیاء کے مشن کا یہ حشر انہوں نے کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ انبیاء اولیاء کی فقط دشمنی کر دے، دشمنی ہی نہیں کی بلکہ انبیاء اولیاء کو ہی اللہ کا شریک بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ اتنے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں۔ تو فرمایا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، شرکا کہیں گے یعنی جن کو شریک بنایا گیا تھا،
ان کو باقاعدہ جواب دیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے کوئی ہماری پکارے تو نہیں کی تھی، تم نے ہماری عبادتیں تو نہیں کی تھی۔ وہ کہیں گے جی پکڑے تو آج اسی لیے گئے ہیں کہ ہم نے تمہیں یا فلاں مدد یا فلاں مدد کہا تھا، پکڑے تو اسی لیے ہوئے ہیں، ہم نے تمہیں شریک بنایا تو تھا۔ تو وہ کہیں گے انبیاء اولیاء فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ہمیں تو تمہارے کسی قسم کی عبادتوں کا پتہ نہیں تھا۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تھے تمہاری پکاروں سے بے خبر، ہمیں کوئی خبر نہیں تھی۔ اور یہ کہتا ہے کہ قبر پر سلام کرے تب بھی سنتا ہے، قبر پر کلام کرے تب بھی سنتا ہے، یا فلاں دوسروں کے سلام پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں، قبر پر چڑی بیٹھی ہے، چڑا بیٹھا ہے، اس کا بھی ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ انبیاء اولیاء نیک لوگ کیا جواب دیں گے؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ سیدہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیسے شرک کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کے اندر کوئی بھی صالح بندہ فوت ہو جاتا نا تو بنو علی صالحیہم قبورا، تو اپنے نیک لوگوں پر قبریں بنا کر پھر ان پر سجدے شروع کر دیتے تھے۔ یہ شرک ہوتا تھا ان کے اندر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی وضاحت فرمائی کہ اس طریقے سے لوگوں نے کھڑے خداؤں کو چھوڑ کر بڑے خداؤں کی عبادت شروع کر دی ہے۔ پہلے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، جب بتوں کی خوب کر کے تردید کر دی گئی تو اب بھی انبیاء اولیاء کو اسی طرح پکارا جا رہا ہے، لیکن صرف شکل تبدیل کر دی، بتوں کے ذریعے نہیں، اب قبروں اور حجروں کے ذریعے پکارا جا رہا ہے۔ تو فرمایا ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری پکاروں سے بے خبر تھے، اور ان کے ساتھ یہ دشمنی پر آ جائیں گے، بڑا غصہ کریں گے نیک لوگ انبیاء اور اولیاء۔ جس طرح کے ذکر آتا ہے آیت نمبر 6 سورہ الاحقاف میں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا نیک لوگ انبیاء اور اولیاء ان مشرکین کے دشمن بن جائیں گے، کانوا لہم اعداء، دشمن بن جائیں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین، اور ان کی باتوں کا انکار کر دیں گے۔ اگر تم نے ہمیں پکارا بھی ہے تو ہمیں تمہاری پکاروں کا کوئی علم نہیں ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ اور دشمنی کی ترتیب اور صورتیں یوں بھی ہوگی جس طرح کہ سورہ النحل آیت نمبر 86 میں فرمایا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون۔ چونکہ انبیاء اولیاء کو غصہ آیا ہوا ہوگا، القوا الیہم القول، ان کی بات ان کے منہ پر مار دیں گے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کا شریک ہمیں بنا رہے ہو۔ فالقوا الیہم القول آیت نمبر 86 سورہ النحل، فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون والقوا الی اللہ یومئذ السلام۔ اب مشرکین کہیں گے کہ ہمیں صلح کرواؤ ہماری، کیونکہ انبیاء اولیاء ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شک آج پکارا جائے، دن قیامت تو بڑی غصے کا اظہار کریں گے، دشمن بن جائیں گے ان کے جو کہہ رہے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، نعوذ باللہ، یا فلاں تیرا آسرا، یا فلاں مدد، اغثنی یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انبیاء اولیاء ان کے دشمن بن جائیں گے اور بڑا غصہ کرنے لگ جائیں گے کہ تم نے ہمیں اللہ کا شریک بنایا ہے۔ تو فرمایا ان کننا عن عبادتکم لغافلین، سورہ یونس آیت نمبر 29، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک تھے ہم تمہاری پکاروں سے بے خبر۔ تو اب صاف ہو گیا نا، مشرکین نے بتوں کو الہ بنایا ہوا تھا کیا جی؟ مشرکین نے ان کو الہ بنایا ہوا تھا جو آج ان کا رد بھی کر رہے ہیں، تو یہ رد بت کریں گے جی؟ تو ظاہر ہے یہ انسانوں کو بنایا گیا تھا اللہ کا شریک، جس طرح کہ آج کل مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کہتے ہیں جی
مشرکوں کی تم تردید کرتے ہو، یہ تو بتوں والی آیتیں ہیں. تو ہم انہیں کہیں گے مشرکین کی عبادت قرآن میں موجود ہے کہ وہ بندوں کو الہ بناتے تھے، صرف پتھروں کو نہیں الہ بناتے تھے. لہذا اگر کوئی بھی بزرگوں کو لجپال بنائے، ان کو داتا بنائے، گنج بخش بنائے، اسی طرح مشرک قرار پائے گا جس طرح کے قرآن ان کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ آج بوجہ شرک یہ پکڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بتوں کو الہ بنایا تھا، حالانکہ ان کو الہ بنایا تھا جو آج لڑائی بھی کر رہے ہیں، آج ان کے دشمن بھی ہیں. اور مزید ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجئے کہ مشرکین کن چیزوں کو الہ بناتے تھے اللہ کے مقابلے میں. مثلا سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. بے شک جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے چھوڑ کر جن سے تم دعائیں کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، عباد امثالکم وہ تمہاری طرح محتاج بندے ہیں. فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اب کرو ان سے دعائیں، اللہ کو چھوڑ کر ان سے دعائیں کرو، اب یہ تمہاری دعا قبول کریں. یعنی نشانی یہ ہو کہ یہ انہوں نے قبول کی ہے. اللہ اولاد دیتا ہے اور یہ نام رکھ دیتے ہیں امام بخش، پیرا دیتا ہے جی، حالانکہ وہ ہوتا ہے عطا اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور یہ نام مشرکین والا رکھ دیتے ہیں. تو فرمایا فدعوہم اگر ان کو پکارنا ہے تو یہ تمہیں اولاد دے تو ان کا نام رکھو نا. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اور صاف لگ رہا ہو کہ اللہ نے نہیں دیا بلکہ حضرت پیر کا کرم ہے، صاف لگاؤ. فرمایا تم ان کو پکارنے جاتے ہو جن کی اپنی حالت یہ ہے الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها. کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاؤں نہیں ہیں، ایک پاؤں تو ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں جن سے یہ چل سکے، کیونکہ پہلے حضرت پیر صاحب کے پاؤں چلا کرتے تھے، لیکن آج اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے پاؤں چلنے کے نہیں رہے، قبر تک پہنچنے میں بھی ہمارے کندھوں کے محتاج ہو گئے. الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها. کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکے؟ پہلے تو اپنے کپڑے خود پہن لیا کرتے تھے، جبوں کو بادستار خود سجا لیا کرتے تھے. آج تو کفن پہننے میں بھی ہمارے ہاتھوں کے محتاج ہیں. ام لهم ایدی یبطشون بها. آج تو اپنے کفن کے لیے بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتے. حضرت پیر فقیر نیک لوگ اللہ ان کو اپنی قوم کے سامنے موت دے کر یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیشہ سے حی اور قیوم ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب پاؤں تو ہیں پر چل نہیں رہے، ہاتھ تو ہیں پر پکڑ نہیں رہے. ام لهم اعین یبصرون بها. کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکے؟ آنکھیں تو ہیں پر دیکھ نہیں سکتے. ام لهم آذان یسمعون بها. دنیا کے آدھے مشرک ان پہلی آیتوں سے گر جائیں گے، اور ام لهم آذان یسمعون بها کچھ مشرک پھر ان آیتوں سے گر جائیں گے، کیونکہ ان مشرکوں کا دل کرتا ہے کہ بس آیت یہیں تک ہوتی نا اچھا تھا. ام لهم آذان یسمعون بها یہ کیوں آ گئی؟ تو فرمایا یہ بھی سن لیجیے، کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ کان تو ہیں پر سن نہیں سکتے. لیکن یہاں مشرک چوری کر سکتا ہے، کیوں جی پاؤں اگر چل رہے ہوں یا نہ چل رہے ہوں تو پتہ تو چلتا ہے نا کہ چلتے ہیں یا نہیں چل رہے. پڑے جو ہوں تو صاف پتہ چل جائے گا کہ نہیں چل رہے. ہاتھ ہلے تو پتہ تو چل جاتا ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہو تو کم از کم ہل تو رہی ہوتی ہیں. زیادہ مشرک یہاں چوری نہیں کر سکتا کہ پاؤں چلتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں. مشرک چوری یہاں سے کرتا ہے کیونکہ کانوں کو سنتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایک گدھے کا کان ہے جو ہل رہا ہوتا ہے، انسان کا کان ہے جو سنتے ہوئے کہیں نہیں ہلتا. تو لہذا مشرک کو یہاں چوری کرنے کا موقع مل جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی سن رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتا جی سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں، اس لیے پوچھنا پڑتا ہے جی سن رہے ہو؟
جی کیوں جی سنتے ہوئے پتہ تو لہذا مشرک یہاں چوری چل جاتی ہے، اور مشرک یہ نہیں کہتا کہ مردے دوڑتے ہیں، مردے پکڑتے ہیں، مردے دیکھتے ہیں، وہ کہتا جی مردے سنتے ہیں۔ کیوں جی موحد بیچارے نے کر کچھ نہیں سکنا، لیکن الحمدللہ ہم بہت کچھ کر لیں گے، ہم قرآن کی آیت پیش کر دیں گے۔ کیا جی یہ آیت میں لکھا ہے جس طرح چلنے والے پاؤں نہیں، پکڑنے والے ہاتھ نہیں، دیکھنے والی آنکھیں نہیں، اسی طرح سننے والے کان نہیں۔ ہم لہم آذان یسمعون بہا، اور اللہ کریم کو تو پتا تھا نا کہ ایسے مشرکین میں آنا ہے جنہوں نے اسپیشل اسی عضو میں ہاتھ ڈالنا ہے، انہوں نے اور کسی عضو میں جھگڑا نہیں کرنا، موحدین کے ساتھ اسی عضو کے اندر شرارت کرنی ہے۔ تو اللہ نے بھی اسی عضو کا نام لے کر مشرکین کی اسپیشل بھی تردید فرمائی ہے۔ مثلا دیکھ لیجئے سورہ فاطر آیت نمبر 22، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ کافی تھا یہ لفظ ہی، کس میں برابر نہیں ہے؟ آنکھوں میں برابر نہیں ہے، کیونکہ زندے کی آنکھیں دیکھتی ہیں، مردے کی آنکھیں نہیں دیکھتی۔ جی ہاتھوں میں زندے اور مردے برابر نہیں ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں جی ما یستوی الاحیاء والاموات برابر ہے۔ مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے سارے اعضاء چلتے ہیں، زندے کے اور مردے کے کوئی عضو نہیں چلتا۔ لیکن اللہ کریم کو پتا تھا کہ کانوں والے عضو کے اندر شرارت کرنے کے لیے کوئی مشرکین آئیں گے، تو اللہ نے ما یستوی الاحیاء والاموات کے بعد اسپیشل فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ سننے میں بھی اللہ جس کو چاہے سنواتا ہے، آپ نہیں سنوا سکتے میرے پیغمبروں کو جو قبروں میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جس کو آواز نہ پہنچا سکیں، تو اور کون ہے جو مردے کو سنوا سکے؟ تو جب اللہ کے نبی نہیں سنوا سکتے تو اور کوئی نہیں سنوا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی سنوا نہیں سکتے نا، سنتے تو ہے نا، تو ہم کہیں پھر کیا سنتے ہیں؟ بتاؤ نا، جب سنوا ہی نہیں سکنا تو سنتے کیا ہے؟ پھر وہ چیز بتا دو نا۔ قرآن نے تو بلیغ طریقے سے نفی کی ہے، اسماع کی نفی سے سماع کی نفی ڈائریکٹ کر دی۔ سماع کی نفی بھی قرآن کر سکتا تھا، لیکن اسماع کے ذریعے نفی کی، کیونکہ بلیغ نفی ہو جائے کہ آواز وہاں سے آ ہی نہیں سکتی ان تک۔ تو فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء ما انت بمسمع من فی القبور۔ یہاں کوئی مشرک چوری نہیں کر سکے گا کہ جی سنا نہیں سکتے نا، سن تو سکتے ہیں، کیونکہ پھر اگلے سوال میں گر جائیں گے، اچھا سن جو سکتے ہیں تو کیا سن سکتے ہیں؟ تو خاموش ہو جائیں گے، یہ سنا جو کوئی سکنا نہیں ہے، بندوں کی آواز تو کم از کم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہونا، ان کی آواز بھی وہاں نہیں جا سکتی، تو پھر مردے کیا سنیں گے؟ تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں جی ما انت بمسمع من فی القبور۔ لہذا انبیاء اولیاء کو پکارا گیا ہے، وہ محتاج بندے تھے، ان کو پکارا گیا ہے، بتوں کی ہی پکار صرف نہیں کی گئی۔ لہذا انبیاء اور اولیاء دن قیامت مشرکین کو جواب دے رہے فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے پھر آپ ان کو جانے دو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان کا دروازہ بھی بند۔ لہذا یہ مشرکین کا وہ حصہ تھا بغیر حساب کتاب کے ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن صرف یہاں پر ان کی گفتگو کرائی جا رہی ہے تاکہ ان کو یہ افسوس نہ رہے کہ ہم نے تو نیک لوگوں کو پکارا تھا جی، کم از کم ہماری نیک لوگوں کے ساتھ محبت تھی جی، اس کی تو کچھ لاج رکھ لیتے۔ فرمایا جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو نا وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ذرا تمہاری ملاقات کرواتے جائیں راہ پر، راہ چلتے ہوئے ملاقات کروائی جائے گی، اور پھر ملاقات کروانے کے بعد سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بڑے بڑے مجرمین جن کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا نا دن قیامت، قرآن ان کے واقعات بیان کرتا ہے۔ تو جن کے لیے ترازو قائم ہوگا ان کے واقعات الگ ہیں، جن کے لیے ترازو قائم نہیں ہونا یہ وہ مجرمین ہیں، ان کے واقعات ابھی جاری ہیں انشاءاللہ آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ۔